الحمدللہ بھی 4 سال کے بعد یہ دوسرا مجلس تحقیق المسائل کا پروگرام منعقد ہو رہا ہے. اس کے روح رواں و مشیر ہمارے ساتھی اور ہمارے ناظرین رہے مولانا سہیل صاحب ہے جو اس وقت استاد ہیں مدرسہ خادم العلوم باغوالی. مناظرے بھی کی شروع میں انہوں نے شعبہ مناظرہ بھی قائم کیا وہاں پر باغوالی میں, اور دارالعلوم میں تو شعبہ مناظرہ ہے. اللہ نے بہت اچھی افہام و تفہیم عطا فرمائی. سنجیدہ مزاج کے ہیں, تقریر بھی کیا کرتے ہیں, علمی زیادہ علمی تقریریں ہوا کرتی ہیں, سنجیدہ گفتگو ہوا کرتی ہے. جو ان کا موضوع ہے وہ بہت اہم ہے, وحدت الوجود موضوع. انشاءاللہ وہ اس پر اپنا محاضرے کا خلاصہ پیش کریں گے مختصر سے وقت میں, جتنا مناظر سن لیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی اور پھر آپ کھانا کا رہا. حضرت مولانا سہیل صاحب استاد مدرسہ خادم العلوم باغوالی, جن کے محاضرے کا عنوان ہے وحدت الوجود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا جو عنوان ہے وہ ہے مسئلہ وحدت الوجود. وحدت الوجود یہ عموماً بہت سے لوگوں کے لیے ایک نیا لفظ ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ دقیق مسائل میں شمار ہوتا ہے. وحدت الوجود کا مسئلہ یہ تصوف کا مسئلہ ہے, اور یہ بات ہمارے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عقائد کی زبان الگ ہوتی ہے, مسائل کی زبان الگ ہوتی ہے, پر تصوف کی زبان الگ ہوتی ہے. یعنی جس فن کے سلسلے میں گفتگو ہوگی اسی فن کی زبان کے مطابق وہاں نظریہ طے کیا جائے گا, ورنہ مسئلہ بگڑ جاتا ہے. میں ایک موٹی سی مثال دوں, میں بھی آتا ہے, لیکن متکلم کے معنی تینوں جگہ ایک نہیں. علم کلام میں متکلم کے معنی الگ ہوتے, تبلیغی جماعت میں متکلم کے معنی الگ ہوتے, اور علم صرف میں آنے والی کردار میں متکلم کے معنی الگ ہوتے. لہذا ہر فن کی ایک اصطلاح. وحدت الوجود مسئلہ تصوف کی ایک اصطلاح. اس کے معنی کو اگر وحدت الوجود یہ ایک لفظ ہے, وحدت کے معنی دو آتے ہیں. ایک معنی ہوتے ہیں وحدت کے ایک ہونا, اور وحدت کے ایک معنی آتے ہیں یکتا. واحد کے معنی ایک, اور واحد کے ایک معنی آتے ہیں یکتا. جیسے آپ اہل عرب بولتے ہیں وَهُوَ وَاحِدٌ فِي الْحُسْنِ, هُوَ وَاحِدٌ فِي الْحُسْنِ. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ حسن میں اکیلا, بلکہ اس کے معنی ہوتے ہیں وہ حسن میں یکتا ہے. اکیلے اور یکتا میں فرق کیا ہے؟ اکیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تنہا ہے, اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے, یہ مطلب ہے اکیلے کا. اور یکتا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے لوگ اس وقت میں شریک تو ہیں, لیکن جو صفت کے ساتھ وہ متصف ہے اس صفت کے ساتھ دوسرے متصف نہیں ہیں. یہ مطلب ہوتا ہے یکتا کا. یعنی وہ صفت کمال اس کے اندر جتنے اتم درجے موجود ہے دوسروں کے اندر اس درجے موجود نہیں ہے, یہ مطلب ہوتا ہے یکتا کا. تو جو وحدت الوجود ہے اس کے معنی صوفیہ کے یہاں یہ نہیں ہے کہ وجود ایک ہے, بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ وجود میں یکتا ہے. اللہ جیسا کسی کا وجود نہیں ہے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, آپ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اکبر کو اٹھائیے. امام صاحب نے فقہ اکبر میں اللہ کی ذات کا تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے اللہ واحد لا من طریق العدد. اللہ واحد لا من طریق العدد. اللہ ایک ہے لیکن اللہ کو ایک گنتی کی طرح نہ جانو, یعنی یہ والا اللہ ایک نہیں ہے 1 2 3 4 5. تو معنی یہ ہوا کہ اللہ ایک ہے یعنی اللہ یکتا ہے. وہ اس
صفت میں جس کمال کے ساتھ متصف ہے دوسرے لوگ اس کمال کے ساتھ متصف نہیں ہے، یہ مطلب ہے اللہ کے واحد ہونے کا، اللہ کا وحدت الوجود کا، لہذا مانا ہوا اللہ وجود میں یکتا۔ اسی مضمون کو ہمارے اکابر میں سے جن کے قول کو ہمارے علماء کی صف میں قول آخر کا درجہ دیا جاتا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا مثنوی کی مولانا رومی کی جو مثنوی شریف ہے اس کی شرح کی ہے، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے کلیم مثنوی۔ علماء جانتے ہیں کلیم مثنوی کا ایک شعر ہے، جملہ معشوق است و عاشق پردہ، زندہ معشوق است و عاشق مردہ۔ اس شعر مولانا رومی کی اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے وحدت الوجود کا جو کچھ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ صفت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک صفت کامل ہوتی ہے اور ایک صفت ناقص ہوتی ہے۔ صفت کامل ہوتی ہے اور ایک صفت ناقص ہوتی ہے، اور پھر اس کی چند مثالوں سے حضرت نے وضاحت کی ہے۔ حضرت نے وضاحت کرتے ہوئے پہلی مثال یہ لکھی کہ ایک گاؤں میں سارے ناظرہ خواہ ہیں، کوئی حافظ نہیں ہے، صرف ایک بندہ ہے جو 5 پاروں کا حافظ ہے۔ لوگ اسی ناظرہ خواہ کے درمیان 5 پارے حافظ جی کو حافظ جی کہتے ہیں۔ پھر اتفاق یہ ہوا کہ اس گاؤں میں ایک پورے قرآن کا حافظ آ گیا۔ اب لوگ اس حافظ جی سے مراد اس کو لیتے ہیں جو پورے قرآن کا حافظ ہے، اسے حافظ مراد نہیں لیتے جو 5 پارے کا حافظ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پورے قرآن کا حافظ ہے صفت حفظ کے ساتھ وہ کمال درجے سے متصف ہے، اور جو 5 پاروں کا حافظ ہے وہ صفت کمال کے ساتھ متصف نہیں ہے۔ لہذا جب حافظ بولا جائے گا تو اس سے مراد وہ ہوگا جو پورے قرآن کا حافظ ہے، وہ مراد نہیں ہوتا جو اما پارا کی چند صورتیں یاد کیے ہوئے ہو، حالانکہ قرآن کا حافظ وہ بھی ہے، اس نے بھی چند صورتیں یاد کر رکھی۔ لہذا پتہ لگا کہ صفت ایک کمال کی ہوتی ہے، ایک صفت ناقص ہوتی ہے۔ جب اس صفت کو بولا جاتا ہے تو وہاں کمال والی صفت مراد ہوتی ہے، ناقص صفت مراد نہیں ہوتی۔ جس طرح حافظ بولا گیا تو صفت مراد ہے پورے اس شخص کی جو قرآن کو پورا یاد کیے ہوئے۔ اسی طرح حضرت نے دوسری مثال دی کہ ایک شخص ہے جو کسی عہدے پر فائز ہے، حاکم وقت نے اس کو کسی علاقے کا افسر بنا رکھا۔ یہ وہ مثالیں ہیں جو حضرت تھانوی نے وحدت الوجود کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے دی۔ یہ ان کی کتاب کلیم مثنوی کی پہلی جلد کے صفحہ 40 پر لکھی ہوئی ہیں، جو مثالیں میں بیان کر رہا ہوں۔ کلیم مثنوی کی پہلی جلد کے صفحہ 40 کے اوپر یہ تمام مثالیں ہیں۔ دوسری مثال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کو بادشاہ وقت نے کسی علاقے کا افسر بنایا، اور وہ عوام کے سامنے بیٹھا اپنی بڑائی جتا رہا، اپنے کمالات گنا رہا، اپنی طاقت کا اندازہ کرا رہا۔ ایسے ہی کسی وقت میں وہ بادشاہ آ گیا جو پورے ملک کا بادشاہ ہے۔ اب اس افسر کی سٹی بٹی گم، اسے یاد ہی نہیں رہا کہ ہم یہاں ابھی افسر تھے۔ وہ فوراً اپنے تخت سے اٹھتا ہے، اس بادشاہ کو سلامی پیش کرتا ہے۔ وہ جو ابھی بکراتی بنا رہا تھا وہ اپنا وجود ہی بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حاکم وقت ہے اس کی طاقت کامل ہے اس افسر کی طاقت کے مقابلے میں، لہذا اس حاکم کے سامنے اس افسر کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب بھی یہ افسر ہے، اب بھی اس کے پاس طاقت ہے، پولیس اس کے انڈر میں ہے، اس کے پاس عدالت کے قوانین ہیں، اس کے ہاتھ میں طاقت ہے، اپنے ضلع کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں، لیکن حاکم وقت کے پاس سامنے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے سامنے اپنے تمام تر وجود کو بھول چکا ہے۔ اختیارات کا اسے علم ایسا ہو گیا جیسا کہ اختیارات کا علم نہیں۔ حضرت تھانوی وضاحت فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طرح اس حاکم وقت کے پاس اقتدار زیادہ ہے، کامل ہے، اور اس شہر کے افسر کے پاس اقتدار کم ہے، اس کامل افسر کے حاکم کے سامنے اس ناقص اقتدار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کل عدم ہے۔ اسی طرح
अल्लाह का वजूद के सामने बंदे का वजूद कुछ नहीं है, कल अदम है, तो अल्लाह उस तरह के वजूद में यकता है, बंदे का वजूद अल्लाह के सामने कुछ नहीं है। अल्लाह का वजूद असल है, बंदे का वजूद उसके सामने कल अदम है। यही मतलब है वहदतुल वजूद का। अल्लाह का वजूद असल है, कामिल है, बंदे का वजूद उसके सामने नाकिस है, तो नाकिस गोया की कल अदम है। जब बंदे का और इंसान का वजूद कल अदम हो गया तो सिर्फ एक वजूद बाकी रहा, जिसको जो अल्लाह का वजूद है, इसी को वहदतुल वजूद कहते हैं। तीसरी मिसाल हज़रत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने दी कि देखो एक इंसान वो भी है जो जिंदा, एक इंसान वो भी है जो मुर्दा। जो जिंदा है उसके अंदर वो भी इंसान और जो मुर्दा है वो भी इंसान, लेकिन जो जिंदा है वो कामिल दर्जे का इंसान है, इसलिए कि वहाँ जिस्म और रूह दोनों है, और जो मुर्दा है वो नाक़िस दर्जे का इंसान है, इसलिए कि वहाँ सिर्फ जिस्म है, रूह नहीं है। लिहाजा जब कामिल दर्जे का इंसान वो है जिसके अंदर जिस्म और रूह है, हम उसी को इंसान कहते हैं। लेकिन जहाँ सिर्फ जिस्म है, रूह नहीं है, वहाँ नाक़िस दर्जे का इंसान है, हम उसको लाश कहते हैं। लाश असल में लाश है, यानी कुछ नहीं। तो पता लगा कामिल के सामने नाक़िस की कोई हैसियत नहीं होती। इसी तरह अल्लाह का वजूद कामिल है, बंदों का वजूद नाक़िस है। अल्लाह के वजूद के सामने बंदों के वजूद की कोई हैसियत नहीं है। इसी का नाम है वहदतुल वजूद, कि असल वजूद अल्लाह का है। अल्लाह सिफत वजूद के साथ इस तरह मुत्तसिफ है कि वो इस इत्तिसाफ में यकता है, उसके साथ इस इत्तिसाफ में कोई शरीक नहीं है। बंदों का वजूद अगरचे है, लेकिन अल्लाह के वजूद के साथ कल अदम है। इसी को सूफिया कहते हैं वहदतुल वजूद। इसका मतलब यह नहीं कि हम बंदों के वजूद के कायल नहीं, बंदों के वजूद के कायल हैं, लेकिन अल्लाह के वजूद के सामने हम बंदों का वजूद कल अदम मानते हैं। और एक मिसाल मैं दिया करता हूँ समझाने के लिए कि देखो अल्लाह ताला, इस अल्लाह की सिफत नूर है, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, एक अल्लाह का नूर है, एक अल्लाह का वजूद है। इसकी मिसाल यूं समझो कि एक रोशनी जुगनू की है। जुगनू जब रात में निकलता है तो उसकी चमक महसूस होती है, लेकिन जब सूरज निकला हुआ हो और जुगनू निकले और चले तो फिर उसकी रोशनी महसूस नहीं होती। मतलब ये नहीं होता कि सूरज के सामने जुगनू की रोशनी बाकी नहीं रही, जुगनू की रोशनी है तो, लेकिन सूरज के चमक के साथ सूफिया का है, उनके यहाँ अल्लाह का वजूद इतना कामिल है कि उनको अल्लाह के वजूद के सामने बंदों के वजूद की कोई हकीकत नजर नहीं आती। इसका मतलब ये नहीं होता कि जिस तरह जुगनू की रोशनी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता, बल्कि मतलब होता है जुगनू की रोशनी तो है, लेकिन सूरज की रोशनी के सामने वो कलाश है। मतलब यही है, बंदों का वजूद तो है, मखलूक का वजूद तो है, लेकिन अल्लाह के वजूद के सामने कल अदम है। अल्लाह के वजूद के सामने मखलूक के वजूद को कल अदम मानकर ये कहना कि अल्लाह अपने वजूद में यकता है, इसी का नाम सूफिया के यहाँ वहदतुल वजूद। अब जरा मुझे बताओ, अगर वहदतुल वजूद की यही माना है जो हमारे अकाबिर ने तशरीह की और मैंने अकाबिर के हवाले से नकल किया, इसमें कौन सी बात वो है जो शरीयत के खिलाफ? इसमें ये जब मसले तहकीक हमने आपके सामने वहदतुल वजूद के एक माना बयान किए, ये तहकीक बयान की कि वहदतुल वजूद कहते किसे हैं? इसे कहते हैं बयान और तहकीक। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह इसी कलीद मसनवी में लिखते हैं कि जब तक ये बयान और तहकीक के दर्जे में रहे, यानी वहदतुल वजूद के माना को समझाया जाए, तब तक इसका नाम वहदतुल वजूद है। और जब ये कैफियत किसी पर तारी हो जाए तो इसी का नाम वहदतुल शुहूद है। जब ये कैफियत किसी पर तारी हो जाए तो इसी का नाम वहदतुल शुहूद है, यानी अब उसे अल्लाह के अलावा कोई और दिखा ही ना दे और वो अल्लाह की जात में ऐसा गुण हो जाए कि उसे अल्लाह के अलावा कोई कैफियत का नाम है जो ग़ल्बे इश्क और मोहब्बत इलाहिया से उन पर वारिद होता है। जैसा कि इश्क मजाजी पर भी इस किस्म की कैफियत बात मर्तबा तारी होती है कि महबूब के सिवा किसी चीज की तरफ इल्तिफात नहीं रहता। सोते जागते उठते बैठते हर वक्त उसी की तरफ ध्यान लगा रहता है। इसी तरह हज़रात सूफिया को ग़ल्बे इश्क मोहब्बत और ग़ल्बे जाने हक का ऐसा ग़ल्बा होता है कि इसके सिवा उनके अल्फाज मैंने नकल किए हैं। उनकी किताब का नाम है तरीक़ उस-सिदात फी इस्बातिल वहदा व नफ़ील इत्तिहाद, सफ़ा नंबर 25। उसके ऊपर उन्होंने वहदतुल
کہ جب بندہ کس بندے پر اللہ کا عشق ایسا طاری ہو جائے کہ اسے اللہ کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آئے اور اللہ کی تجلی اس پر پڑنے لگے، تو اس وقت اسی کیفیت کا نام وحدت الشہود بن جاتا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے مثال دی، کوئی عشق مجازی میں مبتلا ہو اور عشق مجازی میں وہ ایسا مگن ہو جائے کہ ہر وقت اسے محبوب کا تصور ہو، محبوب کی طرف کی، محبوب کے علاوہ کسی طرف خیال نہ جائے۔ اسی طرح جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی اس طرح کی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ انہیں اللہ کے علاوہ ہر چیز کل عدم معلوم ہوتی ہے، کچھ نظر ہی نہیں آتی، ان پر اللہ کی اس طرح تجلی پڑتی ہے۔ تو جب یہ کیفیت کسی پر طاری ہو جائے تو اس طاری ہو جانے کے بعد کیفیت کا نام وحدت الشہود ہے۔ اور وحدت الشہود یہاں مصدر اس میں مفعول کے معنی میں وحدت المشہود یعنی مشہود کا تنہا ہونا۔ وحدت الشہود وحدت المشہود کے معنی میں ہے کہ مشہود کا تنہا ہونا، یعنی جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ تنہا ہو۔ اس کی مثال اب میں دیتا ہوں۔ ایک آدمی وہ بیٹھا، وہ اللہ کی طرف وہ اتنا متوجہ ہے کہ اس پر اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں، اور یاد رکھو جب تجلیات پڑنے لگتی ہیں تو پھر وہ کوئی چیز اس تجلی کے علاوہ نظر نہیں آتی۔ یہ اس مقام پر جو پہنچتا ہے اسے سمجھ میں آتا ہے، جس پر باری تعالیٰ کی تجلیات پڑے گی اسے باری تعالیٰ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ میں مثال دوں، میں نے میری آنکھ میں بینائی بھی ہے، اس کے ساتھ ہم نے چشمہ بھی لگا رکھا، کیوں؟ تاکہ صاف دکھے، لیکن اس کے باوجود ایک آدمی تیز ٹارچ لے کر کھڑا ہو اور میرے آنکھ کے اوپر ٹارچ مارے اور پوچھے بتاؤ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم کیا کہیں گے کہ ہمیں اس روشنی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا، ہمیں تو کچھ دکھ ہی نہیں رہا، ہمیں تو صرف یہ دکھ رہا روشنی۔ آپ کیا کہیں بڑا بیوقوف آدمی معلوم ہوتا، اتنے سارے لوگ بیٹھے اسے دکھ نہیں رہا۔ جی ہاں، ہمیں نہیں دکھ رہا اس لیے کہ ہمارے نگاہ پر اس ٹارچ کی تجلی اور روشنی پڑ رہی ہے جس تجلی نے اس کے سوا ہر ایک کو معدوم قرار دے دیا۔ اسی طرح صوفیہ پر جب غلبہ حال طاری ہوتا ہے اور وہ اللہ کی محبت میں مستغرق ہوتے ہیں تو پھر ایک وقت اور ایک کیفیت ایسی آتی ہے کہ اللہ کی تجلی ان پر پڑتی ہے۔ تو جب ایک ٹارچ کی تجلی آنکھ پر پڑے ہمیں ماسوا معدوم نظر آتا ہے، تو اللہ کی تجلی جب ان اولیاء پر پڑتی ہے تو انہیں ماسوا معدوم نظر آتا ہے، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، صرف اللہ موجود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں۔ جس طرح میرے آنکھ پر روشنی ٹارچ کی روشنی پڑے ہم بھی یہی کہتے ہیں صرف تجلی اور روشنی نظر آ رہی، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو ہر کی جب تک یہ مسئلہ درجہ تحقیق میں ہو یعنی اس کی وضاحت کی جائے تب تک اس کا نام وحدت الوجود ہے، اور جب یہ کسی پر طاری ہو جائے اور اس کیفیت کے ساتھ کوئی متصف ہو تو پھر اس مسئلے یہ بتاؤ وحدت الوجود اور شہود میں سے کون سا وہ عقیدہ ہے جو اسلام کے خلاف ہے، جس پر اعتراض کیا جائے۔ اعتراض کرنے والوں نے اس کے معنی بگاڑے، اعتراض کرنے والوں نے اس کے معنی بگاڑے۔ انہوں نے کہا کہ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور بندے سب کا وجود ایک مانتے ہیں۔ وجود کا ایک ہونا یہ وحدت الوجود نہیں کہلائے گا، یہ اتحاد الوجود کہلائے گا۔ علماء جانتے ہیں یہ وحدت الوجود نہیں ہے، وحدت کے معنی تو یکتا ہونا ہے۔ آپ جب یہ کہیں کہ خالق اور مخلوق کا وجود ایک ہے تو یعنی جو خالق کا وجود وہی مخلوق کا وجود، اور جو مخلوق کا وجود وہی خالق کا وجود، تو یہ وحدت الوجود نہیں رہے گا، یہ اتحاد الوجود ہوگا۔ ہمارا عقیدہ علماء دیوبند کا عقیدہ وحدت الوجود کا ہے، اتحاد الوجود کا نہیں ہے۔ انہوں نے اتحاد الوجود کا عقیدہ بنا کر اور حلول کا نظریہ پیش کر اس عقیدے کو ہمارے اوپر تھوپا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ علماء دیوبند وحدت الوجود کے قائل ہیں، ہم وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ آپ نے جو تشریح کی ہے وہ اتحاد الوجود کی ہے۔ اتحاد الوجود کے اوپر اگر کفر کا فتویٰ لگایا جائے تو چل سکتا ہے، وحدت الوجود پر نہیں چلتا۔ اور آگے بڑھ کر میں اس سے اگلی بات کہتا ہوں، کاش کی لوگ سمجھ سکے کہ اتحاد الوجود کا بھی کوئی قائل ہو تب بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا، اتحاد الوجود کا بھی کوئی قائل ہو تو کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں ایک تمہید سمجھانی پڑے گی۔ دیکھیے آپ نے پڑھا ہوگا کہ
کسی صفت کے اندر اشتراک سے ان ایک صفت کا دوسری صفت کے اندر حلول لازم نہیں آتا. کسی صفت میں چند چیزیں متحد ہوں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ صفت میں اتحاد سے ایک شے دوسرے شے کے اندر حلول کر جائے. صفت میں اتحاد سے شے کا حلول لازم نہیں آتا. کیا مطلب ہے؟ آپ مانتے ہیں نا جتنے انسان ہیں سب صفت انسان میں متحد ہیں، سب صفت انسان میں متحد ہے. تو کیا کہیں گے آپ کہ جتنے انسان ہیں سب ایک ہی ہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں، کسی میں کوئی امتیاز نہیں. اس سے اوپر بڑھیے، اس صفت انسان کے اوپر صفت حیوان ہے. آپ کیا کہیں گے کہ حیوان کی جتنی صفات ہیں وہ تمام کے تمام ہر فرد میں پائی جائیں گی. لہذا بعض حیوان کا کھانا حلال، بعض حیوان کا کھانا حرام. اور اب آپ فتویٰ لگائیں کہ صفت حیوان میں سب مشترک ہے، لہذا سب کا کھانا حلال ہو یا سب کا کھانا حرام ہو. بعض کا کھانا حلال کیوں، بعض کا کھانا حرام کیوں؟ پتہ لگا صفت میں اتحاد کی وجہ سے احکام متحد نہیں ہوا کرتے. آپ کہیں صفت حیوان میں بکری بھی حیوان، انسان کے حیوان. جب بکری کا کھانا جائز ہے تو انسان کا کھانا بھی جائز ہو، کیونکہ دونوں کی صفت ایک ہے. صفت میں اتحاد سے احکام میں اتحاد ہو ایسا لازم نہیں آتا. اس سے اوپر چلیے، یہ اس کے اوپر حیوان کے اوپر جسم نامی ہے. جسم نامی کے اندر درخت آتے ہیں. آپ یہ کہیں کہ درخت کو جب کاٹا جاتا ہے تو اس کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. حیوان بھی جسم نامی ہے، لہذا حیوان کو کاٹنے کے لیے بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ صفت نامی میں دونوں شریک ہے، لہذا احکام میں بھی دونوں شریک ہوں گے. اگر کوئی شخص یہ بات کہتا ہے اس کی یہ بات مبنی بر جہالت سمجھی جائے گی. یا یہ کہنے لگے کہ جب حیوان بھی جسم نامی ہے اور اس کو ذبح کرنے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا پڑتا ہے، اس کے بغیر حیوان کا گوشت حلال نہیں ہوتا. اسی طرح کسی لکڑی کے استعمال کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کاٹا جائے تو اس کا استعمال جائز ہوگا، ورنہ جائز نہیں ہوگا. اس لیے کہ صفت میں شریک ہے، احکام میں شریک ہوں گے. یہ ضابطہ شریعت کا نہیں ہے. صفت میں شریک ہونے سے احکام میں شریک نہیں ہوا کرتے. اس کے اوپر جس میں مطلق آتا ہے اور اس کے اوپر جوہر آتا ہے. ہم ان تمام تفصیل کو چھوڑتے ہوئے اس جوہر کے اوپر حضرت مناطق جوہر تک کہتے رک جاتے ہیں. لیکن حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر الناس کے اندر اس مسئلے کو لکھا ہے کہ جوہر کے اوپر بھی ایک وجود ایک جنس ہے جس کو وجود کہا جاتا ہے. لہذا اس وجود کے اندر سب شامل ہے. جب وجود کے اندر سب شامل ہیں تو اگر سب کا وجود کی جنس ایک مان لی جائے، جس طرح حیوان کی جنس ایک، انسان کی جنس ایک، اسی طرح اگر وجود کی جنس ایک مان لی جائے اور یہ مانا جائے اللہ بھی اس جنس کے اندر شریک ہے اور بندے بھی اس جنس میں شریک ہے، خالق بھی اس جنس میں شریک ہے، مخلوق بھی اس جنس میں شریک ہے، تو جنس میں شرکت سے احکام میں شرکت لازم نہیں آتی. اور جب احکام میں شرکت لازم نہیں آتی تو پھر اگر اتحاد الوجود کا بھی قائل ہوا جائے تو بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا ہے. اس لیے کہ جس میں اتحاد سے احکام متحد نہیں ہوتے. اللہ کا وجود الگ ہے، بندے کا وجود الگ ہے، خالق کا وجود الگ ہے، مخلوق کا وجود الگ ہے. خالق کا وجود ایسا وجود ہے جو نہ فنائے امکانی کو قبول کرتا ہے نہ فنائے عملی کو قبول کرتا ہے. اس جملے پر غور کیجیے گا. خالق کا وجود وہ وجود ہے جو نہ فنائے امکانی کو قبول کرتا ہے نہ فنائے عملی کو قبول کرتا ہے، جبکہ بندے کا وجود، مخلوق کا وجود فنائے امکانی اور عملی دونوں کو قبول کرتا ہے. اور بعض مخلوقات، اللہ کی 8 مخلوقات ایسی ہیں جن میں فنائے عملی تو نہیں ہے لیکن فنائے امکانی بہرحال ہے. ہم اور آپ ان میں فنائے عملی بھی ہے، فنائے امکانی بھی ہے. اللہ کی 8 مخلوقات میں فنائے عملی تو نہیں لیکن فنائے امکانی ہے. اور اللہ کا جو وجود ہے اس میں نہ فنائے عملی ہے نہ فنائے امکانی
نگرانی ہے. بتاؤ اگر اتحاد الوجود بھی مان لیا جائے, جس طرح کی عرب کے سلفی علماء اور غیر مقلدین ہم پر فتویٰ لگاتے ہیں, تو بھی جس میں اتحاد کے ساتھ حکم الگ الگ ہے, ہم پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا. جبکہ غیر مقلدین نے ان لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگایا. طالب الرحمان کی ایک مشہور کتاب ہے دیوبندیہ, اس میں مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو صرف اس بنا پر زندیق لکھا ہے کہ انہوں نے شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی مسئلہ وحدت الوجود میں تائید کی ہے. اس نے لکھا کہ دیوبندیہ میں لکھا, اس کی کتاب دیوبندیہ سعودی سے چھپی ہوئی, اس نے لکھا شیخ ابن عربی چونکہ مسئلہ وحدت الوجود کے قائل ہونے کی وجہ سے زندیق تھے, اور یوسف بن نوری ان کی تائید کرتا ہے, زندیق کی تائید کرنے والا زندیق ہے, اس لیے یوسف بن نوری زندیق ہے. توصیف الرحمان کی ایک کتاب ہے اور وہ ادارۃ الشؤون الاسلامیہ سے چھپی ہوئی ہے, اس کا نام ہے کیا علماء دیوبند اہل سنہ والجماعہ. اس نے مسئلہ وحدت الوجود کو اس میں چھیڑا اور اس پر اس کی لکھا ہے کہ علماء دیوبند مسئلہ وحدت الوجود کی بنا پر زندیق اور واجب القتل ہیں. یہ اس کے الفاظ ہیں کہ علماء دیوبند مسئلہ وحدت الوجود کی بنا پر زندیق اور واجب القتل ہے. مسئلہ وحدت الوجود کا اتنا سنگین بنایا کہ اس مسئلے کی بنیاد پر وہ واجب القتل ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں, اور اگر ہم اپنے مسئلے کی وضاحت پیش کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تفرقہ پھیلا ہے. آخری بات صرف عرض کر دیتا ہوں کہ مسئلہ وحدت الوجود کے قائل صرف علماء دیوبند نہیں ہے, غیر مقلدین کے علماء بھی قائل ہیں. صرف حوالے دیتا ہوں, معاشر صدیقی جلد 1 صفحہ 40, فتاوی ثنائیہ جلد 1 صفحہ 141, فتاوی اہل حدیث جلد 1 صفحہ 153. ان تینوں کتابیں غیر مقلدین کی ہیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے وحدت الوجود شرع کے خلاف نہیں ہے, وحدت الوجود کی مراد صحیح ہے. میں اس تمام تفصیل کو ذکر کرنے کے بعد یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس تفصیل کی وضاحت میں مجھے ایک بندہ یہ بتائے کہ اس میں کون سا مسئلہ ہے جو شرع کے خلاف ہے. شیخ ابن عربی نے جو کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں ان کے بارے میں صرف مولانا وحید الزما کا وہ عبارت پیش کرنا چاہتا ہوں جو حدیث المہدی کے صفحہ 50 اور 51 کو انہوں نے لکھی. انہوں نے یہ لکھا نواب حسن صدیق صاحب نے کہ علامہ ابن تیمیہ اور جن لوگوں نے ابن عربی کا رد کیا ہے وہ در حقیقت ابن عربی کی مراد کو سمجھ نہیں سکے. ابن عربی کی مراد کے سمجھنے میں انہوں نے غور نہیں کیا. فضول میں شیخ ابن عربی کی ظاہری الفاظ سے وہ مانوس نہیں ہوئے. اگر یہ حضرات فتوحات میں غور کر لیتے تو جان لیتے کہ اصول و فروع دونوں اعتبار سے شیخ ابن عربی اہل حدیث ہیں. یعنی ان کے مولانا وحید الزما بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شیخ ابن عربی نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح کہا ہے. اور مولانا نذیر حسن دہلوی کی جو ایک سوانح حیات ہے الحیات بعد الممات, اس میں تو ان شیخ ابن عربی کے بارے میں جس کے اوپر ابھی توصیف الرحمان نے علامہ بن نوری کا فتویٰ لگایا تھا, اسی شیخ ابن عربی کے بارے میں الحیات بعد الممات میں لکھا ہے خاتم الولایت المحمدیہ. یہ الفاظ سے ابن عربی کے لیے استعمال کیے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں شیخ ابن عربی کو اگر علامہ بن نوری نے موحد مانا, آپ نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا, آپ ذرا نواب حسن صدیق پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ آپ معاشر صدیقی والے پہ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ آپ حدیث المہدی والے پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اس لیے میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسئلہ وحدت الوجود اس میں ایک عقیدہ بھی کفریہ نہیں ہے. آپ جو وضاحت کرتے ہیں وہ وحدت الوجود کی وضاحت نہیں کرتے, آپ اتحاد الوجود کی وضاحت کرتے ہیں. اگر اتحاد الوجود کو بھی مان لیا جائے تو جس میں اتحاد کی وجہ سے احکام متحد نہیں ہوتے اس لیے حکم نہیں لگے گا. جیسے ہم بھی سمیع, اللہ بھی سمیع, ہم بھی سننے والے, اللہ بھی سننے والے, لیکن کیفیت دونوں کی الگ الگ ہے. اس لیے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے بندے کو بھی سمیع مانا, اللہ کو بھی سمیع مانا, بندے کو سننے والا مانا, اللہ کو سننے مانے والا. لہذا یہ شرک ہوگا. جس طرح صفت میں اتحاد سے احکام متحد نہیں ہوا کرتے, جس میں اتحاد سے احکام متحد نہیں ہوا کرتے, اگر اتحاد الوجود بھی مان لیا جائے, اولاً تو ہمارا عقیدہ نہیں, ہمارا عقیدہ وحدت الوجود کا ہے جس کی تشریح میں نے حضرت تھانوی کی عبارت سے کی. اگر وہ اتحاد الوجود کو بھی مان لیا جائے تو جس میں اتحاد سے احکام متحد نہیں ہوا کرتے, اس لیے بھی اس پر کفر کا فتویٰ لگانا یہ جہالت ہے, یہ عصبیت ہے, یہ خیانت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسلک حق کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. خیانت, بددیانتی اور اناد جیسی برائیوں سے ہمارے سینوں کو محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.